دریافت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص سے عبادت کی توفیق واپس لے لے تو اس کی رحمت کے لیے مسلمان کو کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ عبادت کی توفیق عام طور پہ 3 چیزوں کی وجہ سے چھن جاتی ہے۔ یا تو وہ کسی ایسے کبیرہ گناہ میں پڑ گیا ہے جن گناہوں پہ کتاب و سنت میں لعنت کا لفظ وارد ہوا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر لعنت فرمائی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک تو فرمایا ہے کہ اسے گناہ ہوگا، ایک یہ فرما دیا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے، اس طرح کے۔ لیکن لعنت کا اصل لفظ جن احادیث میں آیا ہے ان کاموں سے بہت بچنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت تو اس پہ جو نشہ کرے، شراب پیے، اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں۔ تو اگر عبادت کی توفیق اس وجہ سے چھن گئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے اور اس کے بعد عبادت نہیں ہو پائی، تو اس گناہ کو چھوڑ دے، اپنے نفس کے خلاف لڑے، جنگ کرے اور اپنے نفس کو قابو میں لائے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرا، خاف مقام ربہ، اپنے پروردگار کو جواب دینے کے دن سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو روکا کہ وہ اپنی خواہش پوری کرے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت۔ دوسری چیز جو کبھی پیش آتی ہے وہ یہ کہ حرام مال کھا لے۔ تو اگر حرام مال کھا لے اور اس کی وجہ سے عبادت کی توفیق چھن جائے تو پھر چاہیے کہ روزے رکھے، 2 4 5 10، یا جیسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات 2 دن روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ میرے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں کسی عبادت میں مصروف ہوں۔ عبادت اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ آدمی صبح سے شام تک لگا ہی رہے۔ عبادت تو پھر وہ ہے روزہ۔ تو آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، تو اس لیے روزہ رکھے تاکہ وہ جو حرام چیز کھائی ہے اس کے اثرات دھل جائیں، اور یہ دونوں چیزیں بھی نہ ہوں، نفس کی شرارت، لعنت والے گناہ اور حرام کا کھانا، تو پھر اسے چاہیے مطلقاً استغفار کرے۔ یہ 3 سبب ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ایک دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھے، روزانہ 2 رکعتیں نفل پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو معافی سے پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق واپس آ جاتی۔ تحریر فرمایا ہے کہ ہندوستان سے تعلق ہے اور سعودیہ میں ملازمت کرتے ہیں، اور ایک خاتون ہیں جن کے شوہر حال ہی میں انتقال کر گئے، اور بیوہ عورت ہیں، ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، اور انہوں نے قرض بھی لیا ہوا ہے، اور عورت کے پاس بھی کچھ زیادہ اسباب نہیں ہیں۔ تو آپ کے پاس جو بینک میں سود کے پیسے ہیں وہ اسے دیے جا سکتے ہیں کہ وہ قرضہ ادا کرے۔ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بینکوں میں جو سود لگتا ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے ایک مرتبہ اس مسئلے پہ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بینکنگ میں یہ پیسہ بالآخر چرچ میں چلا جاتا ہے تاکہ عیسائیت کی تبلیغ کے کام آئے، تو یہ پیسہ وہاں سے ہٹا لینا چاہیے، نکال لینا چاہیے۔ اسے صرف کہاں کرنا ہے، لگانا کہاں ہے،
تو فتاوی عالمگیری میں اس پہ بحث ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جان چھڑانی ہے اس پیسے سے، اپنے رشتہ داروں میں جو بھی کوئی آدمی سب سے زیادہ غریب ہو اسے دے دینے چاہیے تاکہ اس انسان کی حالت درست ہو۔ شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی فیملی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی فیملی کو مضبوط بنائے، بس سیدھا سادہ اصول۔ جتنے بھی اجتماعی کام مسلمانوں کے ہیں اس میں مدد کرے، اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے، سب سے پہلے اپنی فیملی، کہ اس میں جس کو ضرورت ہے اس کو دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس سے شروع کرو جو تمہارا قریب ترین ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے صدقہ کرنا چاہا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے دے دو۔ اس نے کہا شوہر کو دینے کا کیا گھر میں ہی رہا پیسہ؟ تو انہوں نے کہا پوچھو، کہنے لگی میں پوچھ کے آتی ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس دن پہرے پہ تھے، تو آپ نے فرمایا اندر سے کہ دستک پہ کہ کون؟ کہا زینب۔ فرمایا کون سی زینب؟ زینب نام کی بہت خواتین تھیں، تو عرض کیا کہ ابن مسعود کی بیوی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آنے دو انہیں، تشریف لائیں، حاضر ہوئیں تو انہوں نے یہی باتیں عرض کی، تو آپ نے فرمایا دوہرا ثواب ملے گا، شوہر کے ساتھ یہ جو رشتہ قائم ہوا ہے اس میں ان کی مدد کرنے کا بھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اپنے ہمیشہ سب سے پہلے فیملی کو۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اسخن ناس، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، دنیا اس امت میں سب سے بڑا سخی طلحہ آیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اتنے سخی تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن فجر کی نماز کے بیٹھے بعد سلام پھیرا تو ان کے خادم دوڑتے ہوئے آئے اور ہر ایک کے سامنے ایک ایک پیکٹ رکھ دیا۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا طلحہ رضی اللہ عنہ کل رات واپس آئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ نے اتنا نفع دیا ہے تجارت میں کہ میرے جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہر ایک کو نیا جوتوں کا جوڑا اور یہ پیسے ہر ایک کو دو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں کوئی بھکاری نوجوان، کوئی بے روزگار رہا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے کہ کون سی لڑکی رشتے کے قابل ہے، کون سا بچہ اب فارغ ہو گیا اور اسے بزنس پہ لگانا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ چیز یا تو دو غیر مسلموں نے اپنا لی ہے، سکھوں کے ہاں بھکاری نہیں ملے گا اور قادیانیوں کے ہاں کوئی بے روزگار نہیں ملے گا۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سوسائٹی میں بے روزگار ہے، اس بچے کو کسی جاب پہ لگاؤ، کچھ کرو اس بچے کا۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اور حدیث میں بھی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں بھی کرنا چاہیے ایسے کہ جو بچے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اِنَّكَ لَتَحْمِلَ الْقَلْبَ، آپ نے فرمایا خدیجہ میری جان نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو مزدوری روزگار دلاتے ہیں، لوگوں کو روزگار دلانا بہت بڑی نیکی ہے، تو اس لیے یہ چیز ایسے کرنی چاہیے۔ سود کا پیسہ بچ گیا ہے، آپ نے ہٹانا ہی ہے، ضرور اس خاتون کو دیں تاکہ قرضہ معاف ہو جائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمارے حنفی فقہا کا مسلک ہے کہ اس نے قرض لیا کیوں؟ اس نے قرض شراب پینے کے لیے لیا، مان لیا، اب جس نے پیسے دیے ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پیسے واپس ملنے چاہیے نا، اس نے غلط استعمال کر لیا۔ تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ آپ کے ہاں جو سود بچا ہے فوراً اسے ادا کر دیں۔ نماز میں کوئی آدمی تکبیرات بھول جائے، نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہے، پہلی تکبیر، اور 6 تکبیرات واجب ہوتی ہیں عید کی نماز میں۔ نماز میں ایک تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اگر اسے بھول گیا نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ رکوع، سجدہ، اٹھنا بیٹھنا، جتنی تکبیرات ہیں وہ سب کی سب سنت مؤکدہ ہیں۔ اور نماز عید کی اگر ہے اور نماز اگر جنازے کی ہے تو 4 تکبیرات فرض ہیں، 4 رکعتوں کے قائم مقام 4 تکبیرات ہیں، ایک تکبیر بھی رہ گئی تو جنازہ نہیں ہوگا۔
اسے چاہیے مثلا امام سے ملا دوسری تکبیر کے بعد، تو پھر دوسری تکبیر کے بعد تو درود شریف ہے وہ پڑھے، تیسری کے بعد جب خود کھڑا ہو تو خود اللہ یعنی نماز جب پوری کرنی امام نے سلام پھیر دینا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد اپنی تکبیر خود سے کہہ کے اس کے بعد ثنا پڑھے اور پھر سلام پھیرے۔ عید کی نماز میں 7 تکبیرات واجب ہیں، 6 تو جو عام طور پہ کہی جاتی ہیں، دوسری رکعت کی رکوع میں جانے کی تکبیر یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے چھوڑے گا ان کو تو گناہ گار ہوگا، اور حنفی فقہا کے نزدیک 6 سے لے کے 16 تکبیرات تک کہی جا سکتی ہیں۔ یعنی عید کی نماز میں اگر امام 3 کے بعد چوتھی، پانچویں، چھٹی حتیٰ کہ 16 تک تکبیرات دونوں رکعتوں کو ملا کر کرے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مدارس دیوبند اور رائے بریلی کے متعلق کے قیام اور اس انگریز کی حکومت میں ایسٹ انڈیا آفس لائبریری میں کیا درج ہے؟ آپ چلے جائیے ایسٹ انڈیا لائبریری، ہمارے ہاں ابھی اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ ہم وزٹ کر لیں ہماری ندوہ کی لائبریری کی وجہ سے، تو وہاں چلے جائیں، آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں دیوبند کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور رائے بریلی کے بارے میں کچھ اتنا خاص نہیں لکھا۔ رائے بریلی جو ہے یہ تو ایک گاؤں اور قصبے کا نام ہے۔ رائے بریلی حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جگہ کا نام ہے، ایک قصبہ ہے، ایک چھوٹا سا، اب بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہم وہاں رہے ہیں رائے بریلی میں۔ رائے بریلی کے متعلق انگریزوں نے کیا لکھنا تھا؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی تحریک وہاں سے چلی ہے۔ یہ دونوں بہت بڑے مراکز تھے دین کے۔ کیا عبد الوہاب صاحب کو خلافت عثمانیہ نے گرفتار کیا تھا؟ ہمارے علم میں نہیں۔ عبد الوہاب نجدی کو انہوں نے گرفتار کیا ہو یہ ہمارے علم میں نہیں، یعنی ان کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چل جائے گا۔ ایک صاحب نے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کئی سوالات لوگوں نے کیے ہیں اور بڑا اچھا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنا بولنے والے کو علم ہے ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ نے جو دریافت کیا ہے بالکل یہ صحیح سوال کیا ہے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کرائی تھی تو اس میں سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف سے جو کچھ کہا تھا اس کے متعلق ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ بنو خزرج میں سے تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے۔ بدر کے متعلق ہمیں ابھی تصریح نہیں ملی کہیں کہ بدری بھی تھے یا نہیں تھے، لیکن بیعت عقبہ والے جو ہیں یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سے اگر افضل نہیں ہیں تو ان کے برابر ہیں۔ یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں آئے ہیں۔ بیعت عقبہ جو ہوئی ہے تو کفار مکہ کو، قریش کو اتنا زیادہ تھا کہ یہ تو انہیں قتل کر دیتے مدینہ منورہ سے گئے ہوئے لوگوں کو، اور جب بیعت ہو رہی تھی تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے اس بیعت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے، اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں گے اور اہل مدینہ کو ختم کر دیں گے کیونکہ جاگیرداری طاقت ہماری ہے۔ ادھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منا میں گئے ہیں دعوت دینے کے لیے تو انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا پہلے سال، اور اٹھ کے چل پڑے اور تنہائی میں جا کر کہنے لگے یہ کہیں وہی نبی تو نہیں جس کی دھمکی یہودی دیتے ہیں، ان کا خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ تو ان آدمیوں نے بیعت کی، یہ 2 تھے
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک اور تھے سعد تھے رضی اللہ عنہ، یا پھر یہ سعد تھے، مورخین نے لکھا ہے۔ پھر اگلے سال آئے، جب یہ 70-80 لوگ آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اور پیچھے صورتحال یہ تھی کہ ابو لہب خاندان کا بڑا بن چکا تھا، قبیلے کا بڑا تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ چاہیے تھی کہ کہیں بھی کوئی رکھے۔ یہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ آپ قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنا پاک کلام مجھ پہ نازل کیا ہے، تم میں سے کوئی میری بات سن لے، مجھ سے سن لو قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو لوگ دروازے بھیڑ دیتے تھے، کہتے تھے نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور آپ پناہ میں تھے۔ پھر طائف تشریف وغیرہ وغیرہ، یہ سارے واقعات ہجرت سے پہلے پیش آئے۔ جب یہ 70-80 آدمی آ گئے تو انہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس بیعت سے پہلے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کس پہ؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، ان کی بیعت آج کے دن کرنا یہ مشرق اور مغرب سے جنگ کرنا ہے، پورے عربوں کو جنگ کی دعوت دینا ہے۔ تو جب بیعت شروع ہوئی تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں کیا پیش آ گیا؟ کہ اللہ کے رسول ایسے نہ ہو کہ آپ مکہ فتح کر لیں اور پھر آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ اپنے اصل وطن واپس آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا میری اور تمہاری قبریں ایک ہیں، میرا اور تمہارا مرنا جینا ایک ہے، میں تم میں سے ہوں، تم میں ہی رہوں گا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بیعت کی تھی، اسی لیے سعد پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات کرا دی تھی، بھائی بنا دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے گئے تو انہیں بھائی بنا دیا۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ پھر ہمیں نظر آتے ہیں احد میں، اور احد میں جاتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن تم سے بڑی محبت ہے۔ ان کا مجھے بھی۔ انہوں نے کہا جی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہیں۔ کیا محبتیں تھیں۔ تو پھر سعد نے کہا کہ عبد الرحمن جو پہلے مر جائے نا وہ وصیت کر کے جائے کہ ساتھ والی قبر اس کی ہوگی۔ یہ بہت مختصر اور خلاصہ ہے۔ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی کچھ اطلاعات ملی، تو سعد بڑے ذہین آدمی تھے، سعد ابن ربیع کو بلایا گیا تو آپ نے سعد کو بتایا کہ یہ نیوز، یہ خبریں آئیں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈو سعد کہاں ہے۔ یہ اس کے بعد ہوا ہے کہ جب آپ پر پتھراؤ کیا گیا۔ احد میں ہمیشہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، دانت نہیں ٹوٹے تھے۔ جو بھی یہ کہتا ہے اسے نہ تحقیق ہے نہ کچھ جھوٹ بکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت اس میں سے پتھر لگنے کی وجہ سے ذرا سا بھر گیا تھا، دندان مبارک بھر گئے تھے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت نہ ہوتے تو قرات کے باب میں کوئی تو نقل کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں بھی فرق پڑ گیا تھا۔ ایسے ہی اپنے پاس سے چھوڑتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی کہ ویس کرنی نے دانت توڑ، اور اس سے بھی وغیرہ وغیرہ جتنے کچھ آتا ہے سب جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھر گئے تھے، یہ ہوا ہے یقینی طور پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ سعد کو ڈھونڈو وہ کہاں ہے۔ تو لاشیں پٹی پڑی تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابی بن کعب گئے، ایک میں آتا ہے کہ ایک آدمی گیا۔ بہرحال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جا کے تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان لاشوں کے بیچ میں سے آہستہ سے آواز دی کہ ادھر آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں پہنچا تو سعد رضی اللہ عنہ کے آخری دم تھے۔ انہوں نے کہا میرا سلام پیش کرنا بارگاہ رسالت میں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ تمہیں یاد ہے ہم نے بیعت میں وعدہ کیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کی طرح ان کی حفاظت کریں گے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے کچھ ہو گیا نا تو قیامت میں اللہ کو منہ نہیں دکھا سکو گے، شرمندہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر انتقال کر گئے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پھر ان کی قبر بقیع میں بنائی گئی تھی۔
یا بقی میں منتقل کیے گئے تھے، کیونکہ نہیں بقی میں منتقل تو خیر بعد میں ہوئے ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ کی قبر بقی میں بنی۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہ دفن ہوئے ہیں احد کے میدان میں وہ اور ہیں، اور جو لاشیں اٹھا کر مدینہ منورہ لائی گئی ہیں وہ اور ہیں۔ یہ ہمارے حنفی فقہا کی دلیل ہے کہ میت منتقل کی جا سکتی ہے وہاں تک جہاں پہ نماز قصر نہ ہوتی ہو۔ پھر 32 ہجری میں انتقال ہوا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک کا جو احاطہ جو گھر تھا اسے کھولا گیا ہے۔ پہلے یہ کھولا گیا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، پھر اس کے بعد کسی کے لیے نہیں کھلا۔ پھر عبد الرحمن تیسرے آدمی ہیں۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی چاہتی تھیں کہ یہاں، تو جب پتہ چلا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو، اور یہ واحد صحابی ہیں غالباً جو وفات کے بعد پھر زندگی میں آئے ہیں، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایسی جگہ لے جایا گیا ہوں اور اس طرح فرشتے آئے ہیں، لمبی بات۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کو خلفائے راشدین کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، تو انہوں نے منع کر دیا، کہنے لگے پہلے تو میری حیثیت نہیں ہے کہ اتنے بڑے، اور ان کا نام آیا تھا خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیا تھا، اور انہی کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیا تھا، 2 مرتبہ خلافت کے لیے بھی نام آ چکا تھا۔ انہوں نے خود دعا کی تھی کہ اللہ مجھے خلافت کے لیے یہ منتخب کر رہے ہیں، میری موت آ جائے پروردگار خلافت نہ ملے، میں کیا جواب دوں گا تجھے، اتنا تیری مخلوق کا حق بنتا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو جب قبر کے لیے دروازے وغیرہ کھولے گئے کہ اب ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو انہوں نے منع فرما دیا، کہا میں نے سعد سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ وعدہ ٹوٹے۔ اتنی اہمیت ہے اس وعدے کی۔ یہ جو مرتے پھرتے ہیں نا اور چاند کی سیریں کراتے، یہ عشاق میری جان صدقے اور میرا خون تمہارے لیے حاضر، اور میں تمہارے لیے ایسے ایسے محلات بناؤں گا، سوچنا چاہیے کہ محبتوں میں دعوے کیا ان کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے زیادہ ترجیح سعد رضی اللہ عنہ کو دی ہے، فرمایا میرا ان سے وعدہ تھا۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کا اس طرح ہوا ہے انتقال، خزرجی تھے، اور پھر سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو رکھی گئی تھی میت، وہ خارجہ ان کے چچا تھے، ان کی بھی تھی۔ بہرحال تو انہوں نے آفر کی تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنا دیا تھا۔ اس بھائی چارے کے بعد گھر پہنچ کے انہوں نے ساری چیزیں آدھی آدھی کر دی تھی، اور آدھی آدھی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق 2 بیویوں کے متعلق کہا کہ ان میں سے ایک آپ پسند کر لیں، اور ایک جو ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا سعید رحمہ اللہ، ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ وہ صحابی تھے یا نہیں تھے، لیکن ام سعید کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کو آفر ہوئی کہ آپ کر لیں۔ یہ کیوں ہوئی، اس کی کیا وجوہ ہیں؟ ان ایک کے علاوہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ پوری تاریخ میں نہیں ہے جنہوں نے بیویوں کی تقسیم کا بھی کہا ہو، بس یہ اکیلے آدمی ہیں سعد رضی اللہ عنہ جنہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز تقسیم کا حکم دیا ہے، تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کریں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نہیں کی، ان کا میرے بھائی 4 آنے دے دو، بس یہ مجھے کافی ہیں۔ تو انہوں نے پیش کیے۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جس باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا، تعلیم دی تھی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں خلفائے راشدین وغیرہ وغیرہ جتنے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کے پیچھے تعلیم ہے، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسے ہی نہیں تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے 4 آنے دے دی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رومال لیا، 4 آنے لیے، جا کر درخت کے نیچے بنو قینقاع جہاں تھے، یہودیوں کا جو قبیلہ، وہاں چلے گئے، بڑی منڈی تھی، کھجوریں رکھی اور تاجر۔ شام کو جب واپس آئے تو 4 کے 8 آنے تھے۔
پھر وہ بڑے ہیں تو بڑھتے ہی چلے گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی نہیں کی تھی. سعد رضی اللہ عنہ نے جو آفر انہیں کی تھی کیوں کی تھی؟ یا تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن یہ ایک بات کہیں بھی اور نہیں ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ یہودی جو تھے اس سوسائٹی میں ان کے ہاں بیویوں کا تبادلہ ہوتا تھا. یہ جیوز کی سوسائٹی تھی، اسی لیے عرب یہ یہودی جب جوا ہار آتے تھے نا تو اپنی بیوی جیتے ہوئے جواری کو دے دیتے تھے. یہ عورتوں کا جوئے میں آنا ہمارے محدود علم میں پہلی مرتبہ ایسے یہودیوں نے کیا تھا کہ بیویاں تبدیل کر لو. اس کا تعلق کوئی غیرت اور اس سوسائٹی میں ایسے ہی تھا. تو اس سوسائٹی کے اثر سے سعد رضی اللہ عنہ نے کیا تھا یہ، وگرنہ اصل میں اور کوئی بات نہیں تھی. یہ بھی ایک مورخین کی رائے ہے. اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کل کو آپ فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے پڑھ ہی لیں تو اس پہ چونکنا نہیں چاہیے. عربوں کی سوسائٹی مدینہ منورہ کی ایسے تھی. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ 12 خلفاء کتاب المہدی میں ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے. بڑی مشکل حدیث ہے بھئی، بہت مشکل حدیث آپ نے دریافت فرمائی ہے. اس پہ 20 صفحات لکھے اور پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس حدیث کے سارے طرق کو آپ جمع کر کے دیکھیں تو نقشہ کچھ اور بنتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جن کے زمانے میں دین بہت قوت اور طاقت کے ساتھ رہے گا. اور آپ نے فرمایا کہ لا تہلک هذه الامہ، میری امت ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے 12 خلفاء پورے نہ ہو جائیں. اور فرمایا ہر کوئی بالہدی و دین الحق، وہ سچے دین پہ عمل کرے گا، ہدایت پر رہے گا، اور ان میں ایسے ایسے اچھے لوگ ہوں گے. اور میرے اہل بیت میں سے 2 آدمی اس میں آئیں گے، ایک وہ جس کی عمر 40 سال ہوگی اور ایک وہ جس کی عمر 30 سال ہوگی. یہ 12 خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا ہے کہ دین ان کے زمانے میں قائم رہے گا بہت ٹھوس بنیادوں پہ، یہ کون تھے؟ 4 پہ تو پوری امت متفق ہے کہ 4 خلفاء تھے جن کے بارے میں خلافت راشدہ کہتے ہیں. 5ویں کون تھے؟ اہل تشیع تو اپنے 12 ائمہ کو گن کے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے. وہ کہتے ہیں سیدنا علی، پھر ان کے بعد بیٹے ان کے حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، اور زین العابدین کے بعد امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر ان کے بعد امام رضا مامون الرشید کے زمانے میں، اور رضا کے بعد امام جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بعد علی بن موسیٰ رضا، اور ان کے بعد محمد ابن علی، اور ان کے بعد علی ابن محمد، اور ان کے بعد حسن بن عسکری، اور ان کے بعد محمد بن حسن المہدی المنتظر. وہ کہتے ہیں یہ 12 خلفاء ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لے کے محمد بن حسن المنتظر الامام المہدی، یہ 12 پورے ہو جاتے ہیں. اور امام مہدی جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے. پھر کچھ عرصے تک ان کے سفراء باقی رہے، وہ جاتے تھے جس جگہ پر وہ غائب ہو گئے تھے وہاں پر انہیں امام کے ذریعے سے پیغامات آتے تھے. پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ ہو گئی، اور یہ غیبت کبریٰ اتنی بڑی غیبوبیت ہے، یہ شیعہ عقائد ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اس وقت سے جو غائب ہوئے ہیں تو قرب قیامت میں وہ مہدی کے نام سے آئیں گے، اور پھر وہ جو کچھ کریں گے وہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں تفصیلات درج ہیں. ہمارے نزدیک امامت کبریٰ جو ہے اس کا اور امامت صغریٰ یہ الگ الگ چیزیں ہیں. امامت کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن حضرت مہدی، اب میں ان کی نماز کا انتظار کروں
کہ یہ نماز پوری کریں اور پھر میں گفتگو کروں یا پھر میں بولوں. تو حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے اس کے بعد جو ہوگا سو ہوگا، وہ سارا کتابوں میں آیا. تو ان کے نزدیک تو منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان 12 اماموں کو معصوم قرار دیا گیا. ہمارے نزدیک عصمت کا درجہ ختم ہو جاتا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بارے میں اگر کسی نے پڑھنا ہو تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم پڑھنی چاہیے. اور اگر کسی کے پاس علم ہے اور صراط مستقیم پڑھے تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ جس امامت کے نظریے کے اہل تشیع قائل ہیں، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، کیا وہ بھی اس بات کے قائل نہیں تھے؟ کتنا فرق رہ جاتا ہے. لیکن یہ 12 ائمہ تھے. اہل تشیع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ 12 ائمہ آئیں گے پوری ہو جائے جب حضرت مہدی تشریف لائیں. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 12 خلفاء جو ہیں وہ ایک ہی زمانے میں اسلام کا غلبہ ہو جائے ایک، اور ان کے جو دشمن ہوں وہ سزائیں انہیں ملیں اور لوگوں کا اجتماع ہو جائے. دوسری رائے یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جائیں گے اور 12 خلفاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 برس خلافت رہی، اور 30 برس کی خلافت کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ 12 خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے حضرت نماز اوپر پڑھ لیجئے، اے حضرت نماز اوپر پڑھیے، کہیں اور پڑھیے، ہمیں نہ گناہ گار کریں. یہ سارے انٹیلیجنس والوں نے اسی وقت نماز پڑھنی ہوتی تاکہ کوئی ہماری گفتگو سے لفظ رہ نہ جائے. اچھا سب سے بڑا نمائندہ ساتھ بیٹھا ہے جی، آپ کے نیچے کرو میڈم، آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بندے. 30 برس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد 30 سال خلافت کی چکی چلے گی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ایام اس میں شامل کر لیے جائیں تو یہ 30 برس پورے ہو جاتے ہیں. پھر ان کے بعد امت کا اجماع کن خلفاء پہ ہوا ہے؟ امت کا اجماع اگر پھر ہوا ہے تو اس 30 برس میں 4 خلفاء تو یہ گزر گئے، پھر 5ویں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ہم اہل السنہ جو حقیقتاً اہل السنہ ہیں، ہم بڑی ذمہ داری سے، یہ میرا عقیدہ ہے بھائی، مجھے دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی عقیدے کے ساتھ مجھے مر کے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، تو میرا یہ عقیدہ ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں خلیفہ نہیں تھے. امیر المومنین کے انتقال کے بعد جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ بعد جب بیعت کی ہے تب وہ خلافت کے منصب پر پہنچے ہیں، اور خلافت بھی وہ جو خلافت راشدہ ہے وہ نہیں، امارت تھی. معاویہ رضی اللہ نے بڑے زبردست احکامات کیے تھے. 20 سال حکومت رہی ہے، کیا مجال ہے کہ کوئی ہلا ہو؟ تو 4 کے بعد پھر 5ویں یہ بنتے ہیں. پھر 6 شبلی نے بھی لکھا ہے اور مورخین نے بھی ذکر کیا، وہ کہتے ہیں یزید. اب یزید کو خلیفہ کیسے مان لیں؟ تو اس کی ایک جہت یہ ہے کہ اس کی مملکت میں امن قائم ہوا ہو. رائی کتنے سال ہے؟ وہ فاسق و فاجر بدبخت رائی 3-4 سال ہے. تو جتنی اس کی مدت ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اس شہادت کربلا جو اپنی جگہ پر بڑا واقعہ ہے، اس کے علاوہ ملک میں استحکام تھا، قاضی کام کر رہے تھے، فوج کام کر رہی تھی، ہر شعبہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا تھا. اس لیے شبلی نے لکھا ہے کہ ان 5 کے بعد 6 یہ ہیں، اور اس کو اور مورخین نے بھی ذکر کیا ہے.
لیکن یزید کے معاملے میں اس کی حکومت کو مانا جائے گا پھر جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد، وغیرہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے جو اس وقت اٹھے ہیں تو ان کا دعویٰ برحق تھا۔ تو 6 یہ ہو گئے۔ 7واں عبد الملک ہے، اور عبد الملک جو تھا اس کے خلاف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اٹھے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت 9 سال رہی ہے، اور ابن زبیر کی شہادت کے بعد پھر عبد الملک ہم مان سکتے ہیں، ان کی زندگی میں نہیں مان سکتے، اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی مصعب کو عراق کا والی بنایا تھا، حرمین شریفین ان کے قبضے میں تھے، بہت بڑا حصہ ان کے قبضے میں تھا۔ اسی لیے تو حرمین شریفین میں جب لوگ حج کرتے تھے اور وہ مینا میں خطبہ دیتے تھے، عبداللہ ابن زبیر کیا کہنے اس آدمی کے، وہ کہتے تھے آج کی رات اللہ کے لیے کھڑے ہونے کی ہے، عشاء کے بعد نفل شروع کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، 2 نفل ہی پڑھتے تھے، صبح ہو جاتی تھی، پھر ایک دن چھوڑ دیتے، پھر کہتے تھے آج رکوع کی رات ہے، بس ساری رات رکوع میں گزر جاتی، پھر کہتے تھے سجدے کی رات ہے، ایک دن چھوڑ کے پھر سجدے میں پڑے رہتے تھے اللہ کے سامنے۔ اور اسی طرح دنیا اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیاں بھرپور تھیں۔ یہ مینا میں، عرفات میں بنو امیہ کے خلاف تقریریں کرتے تھے، نتیجہ یہ کہ بنو امیہ نے بیت المقدس کو بنانا شروع کیا بیت اللہ کے مقابلے میں، کہ مسلمان یہاں آئیں۔ یہ الگ چیپٹر ہے، اس پہ ہم نے تھوڑا سا لکھا بھی۔ عبد الملک کو اگر مان لیا جائے تو پھر خلافت وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی آتی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی اس خلافت کے بعد پھر اس کے 4 بیٹے آئے ہیں، ولید، سلیمان، یزید اور ہشام۔ تو اس طرح یہ 12 پورے ہو جاتے ہیں۔ عبد الملک نے خواب دیکھا اور اس سے کہا کہ مجھے کسی نے گرا دیا ہے اور میرے دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر کیلیں گاڑ دی ہیں، کیا تعبیر ہوگی؟ اب تعبیر کے لیے کوئی ملا نہیں، تو انہوں نے کہا مجھے لے چلو نا، میری پیغام ابن سیرین رحمۃ اللہ تک پہنچاؤ۔ تو آدمی نے جا کے جو بھی انٹیلیجنس کا تھا جا کے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے غور سے دیکھا اور کہا تم نہیں یہ خواب دیکھ سکتے۔ بحث ہوئی، تکرار ہوئی، ان کا اٹھو یہاں سے، میں نے تمہیں کہہ دیا نا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے، فضول باتیں نہ کرو۔ اسے ماننا پڑا، اس سے کہا عبد الملک نے دیکھا۔ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے 4 بیٹے جم کے حکومت کریں گے۔ اس کا آخری بیٹا جو ولید تھا، چوتھا، اس نے اپنے چچا ہشام کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ ہشام کو مان لیا جائے تو پھر عبد الملک، اس لیے عبد الملک کی اپنی حکومت میں عبداللہ ابن زبیر، یزید کی حکومت میں حسین ابن علی، اور اس کی حکومت میں اس کا چچا ہشام، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے گیپس بنتے ہیں۔ پھر ایک اور رائے ہے 12 خلفاء کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ 12 خلفاء کی یہ حدیث حضرت مہدی کے آنے کے بعد چلے گی۔ کتاب دانیال میں ذکر آیا ہے اس کا، اور ابن منادی نے اس کا ذکر کیا، مگر کتاب دانیال کی کتاب اب تک ہمیں نہیں مل سکی۔ ایک تو دانیال کی کتاب ہے جو عیسائی بتاتے ہیں، وہ تو خیر مسئلہ نہیں ایسا، لیکن جو کتاب دانیال ان کے سامنے تھی جس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پہ بحث کی ہے، اگرچہ انہوں نے اس روایت کو ایسے ہی ذکر کر دیا ہے اپنی ان کی رائے کے مطابق، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء کو جو کہا ہے تو 12 خلفاء میں حضرت مہدی کی اولاد سے، حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو دیکھتے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی اولاد سے مہدی آئیں گے۔ یہ ہمارے نزدیک بھی حدیث میں آیا، اہل تشیع تو قائل ہی ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ 5 خلفاء حضرت مہدی کے بعد پے در پے قیامت سے پہلے پوچھا گیا اللہ کے رسول 12 خلفاء کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے کہا ثم الحرج، پھر قتل ہوگا، پھر خون بہے گا۔ اسی لیے حدیث ہے، اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اس حدیث کو پڑھتے تھے کہ تم پہ خلافت رہے گی، پھر ایسے ہوگا، پھر یہ دور آئے گا، پھر تم پہ جبر کی حکومت قائم ہوگی، فوج کی، اور فوج کی حکومت کے بعد پھر حضرت مہدی آئیں گے، جبابرہ کی حکومت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے 5 نسلیں، حضرت مہدی کے بعد سبط اکبر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے 5 خلفاء ہوں گے، پھر 6واں خلیفہ جو آئے گا وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے آئے گا، اور 5 خلفاء مسلسل وہ گزریں گے، 5 اور 5 10 ہو گئے۔ پھر خلافت پلٹے گی، قیامت سے پہلے پہلے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں پھر ایک خلیفہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرا خلیفہ ہوگا۔ یہ جو حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد کی طرف خلافت پلٹے گی، اس میں سے پہلے خلیفہ 40 سال اور دوسرے خلیفہ کی عمر 30 سال ہوگی۔ یہ 12 خلفاء پورے ہوتے اس طرح سے۔ یہ وہ آراء ہیں جو تاریخ میں متعدد جگہ پر آئی ہیں۔ ابن جوزی جیسا بڑا آدمی پھنس گیا ہے اس مقام پہ آ کے، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ جیسا بڑا محدث نہیں واضح فرما سکے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ادھر ادھر کے سہارے لیے۔ آپ نے ہمارا دریافت کیا ہے تو پدی کیا اور پدی کا شوربہ کیا، 3 میں نہ 13 میں، کوئی بات ہی نہیں، ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے بھائی، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ لیکن ایک بات اگر اس حدیث کے معاملے میں کہیں تو ایک مرتبہ اس کی تحقیق کی تھی، ہمیں سب سے زیادہ آسان یہ مسئلہ لگا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب مانتے ہیں، اس پہ تو امت پیچھے بھی مانتی ہے کہ 12 سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 12 خلفاء ہی ہوں گے، مطلب یہ کہ 12 نمایاں طور پہ خلفاء ہوں گے جن کے زمانے میں امت بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گی، دین قائم رہے گا۔ ان 12 سے زیادہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ اگلی بات جو تحقیق یا پڑھنے کے نتیجے میں سامنے آئی، ہمیں یہ آسان لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 خلفاء کو کہا ہے انہیں مختلف زمانوں میں مختلف افراد کو مان لیا جائے، بس۔ یہ قریش میں ہوں گے، قریش بڑے خوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول سنا ہے آپ نے یہ فرمایا؟ آپ نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ ان کا اللہ کے رسول پھر 12 خلفائے قریش کے بعد فرمایا ثم الحرج، پھر مارو گے، قتل کرو گے ایک دوسرے کو، خون بہے گا، ثم الجبابرہ، پھر جبر کی حکومت آ جائے گی، لوگ جبر، عالمی طاقتیں تم پہ جبر کریں گی، عالمی طاقتوں کے نتیجے میں حکومتیں بنیں گی۔ اس کی وضاحت چاہیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک جگہ بڑی اچھی تشریح کی کیا کہ عالمی حکومتیں کیسی چھوٹی حکومتوں کو چلاتی ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ 12 خلفاء مختلف ادوار میں، ڈیفرنٹ ٹائمز میں، امت کے مختلف حصوں میں، امت کے مختلف مسلمانوں کے ممالک میں ابھریں گے اور امت کے لیے بہترین کام کریں گے، حدیث حل ہو جاتی ہے، آسان مسئلہ یہ۔ لیکن کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ وہ سارے قریشی نہیں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کہا ہے، بس یہ ایک رہتی ہے اپنے ذہن میں۔ باقی سب سے آسان اس مسئلے کا حل یہ ہے، اسی لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ مانا گیا۔ سلمان بن عبد الملک نے جب حکومت کیا تو اس کی مصیبت یہ ہے کہ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلیفہ مانا گیا ہے، سلطان اورنگزیب کو خلیفہ مانا گیا ہے۔ ان تغلقوں میں ایک تغلق تھے نہایت قابل، نہایت، وہ کیا تغلق تھا، وہ با کمال آدمی تھا، اس کی کیا تاریخ بیان کریں، ایک اس سے بھی مانا گیا۔ تو 12 خلفاء مختلف اوقات میں امت کے مختلف اوطان میں مختلف جگہوں پہ آئیں گے، یہ ہے۔ ایک حدیث اور رہ گئی، پھر چلتے ہیں۔
انہوں نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کون شریک تھا؟ بھیا صاف سی بات یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی بھی شریک نہیں تھا۔ چھٹی، کوئی ایک آدمی شریک نہیں تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے فسادیوں نے، اور کس نے شہید کیا ہے اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اگرچہ تاریخ میں ایک دو نام آتے ہیں اور ہیں ذہن میں، لیکن ہم نہیں اس کو بیان کرتے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو قتل کس نے کیا ہے؟ اسی سے بدلہ لینا ہے نا، جس نے اس کی مدد کی ہے۔ شرعی قانون کے مطابق قتل میں مدد کرنے والے کو قتل کیسے کیا جائے گا؟ یہی تو مسئلہ تھا جو پیش آیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے امیر المومنین کو شہید کس نے کیا ہے تاکہ میں اسے اس کے قصاص میں شہید کروں، ماروں۔ اور اس سوال کا جواب طلحہ، زبیر، عائشہ، عمار ابن یاسر طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے جو بھی شریک تھے انہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر کوئی بغاوت کرے گا تو پھر اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اور یہ حضرات کس پہ آ گئے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ قصاص کو قائم کرو، بدلہ لو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے مجھے بتاؤ قتل کس نے کیا، اصل مجرم کون؟ ایک دو آدمیوں کے نام آتے ہیں مگر کچھ نہیں۔ یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ آپ نے تذکرہ فرمایا سیدنا عمر بن کس کا؟ عمر بن الحمق کا۔ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ ان کا اسلام تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے کا ہے۔ حدیبیہ میں آئے تھے اور خیال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کی جو بیعت تھی اس میں شریک تھے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہوا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب درخت کے نیچے آپ ان سے بیعت لے رہے تھے۔ عمر بن الحمق جو ہیں رضی اللہ عنہ اس میں غالباً شامل ہیں، اور اس میں شامل نہیں بھی ہیں تو حدیبیہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، مہاجر ہیں، فتح مکہ میں شریک تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان کی روایات بخاری میں ہیں، مسلم، نسائی میں ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر پانی پلاؤ، تو انہوں نے پانی کا پیالہ بھرا اور پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس میں تھے، پیا پانی، بہت خوش ہوئے ان کی اس خدمت سے، اور فرمایا اللہ سدا جوان رکھے، اللہ تعالی ہمیشہ کی جوانی عنایت فرمائے۔ 80-82 سال کی عمر ہو گئی اور سر میں، داڑھی میں ایک بال سفید نہیں ہوا۔ پوچھتے تھے لوگ، بچے پوچھتے تھے کہ کیا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو لگ گئی۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے اور 9 چرکے لگائے، 9 زخم لگائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ امیر المومنین کو انہوں نے شہید کیا، ایسی بات غلط، کسی نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا، فضول باتیں کرتے ہیں۔ فواتح الرحمود جو مسلم الثبوت کی شرح ہے، بحر العلوم، علامہ عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اس کی تصریح کیا ہے۔ بحر العلوم تھے، علم تھا کہ سمندر تھا، اس آدمی سے کوئی بات چھپی رہ سکتی تھی؟ اللہ نے ایک ہی وقت میں قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، قرات، کس کس چیز میں اس انسان کو نوازا تھا۔ بحر العلوم نے فواتح الرحمود میں صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل میں شریک نہیں تھا۔ عمر بن الحمق جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں۔
پھر کوفہ تشریف لے گئے تھے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوئی۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں طلب فرمایا تھا اپنی حکومت میں کہ عمر بن الحمق کو میرے پاس لاؤ۔ تو عمر بن الحمق کے غار میں رہنے لگے تھے، سانپ نے ڈس لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے سپاہی جب پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا یا تو وہ اتنے بے ہوش ہیں کہ کچھ پتہ نہیں، اور یا وہ انتقال فرما گئے تھے۔ تو ان کو خطرہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ تم نے تحقیق پوری نہیں کی، انہیں میرے پاس بھیجنا تھا۔ انہوں نے ان کا سر اتار کر بھیج دیا، اور عمر بن الحمق جو ہیں ان کی روایات حدیث کی ساری کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، اس نگاہ کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے۔ جب سر آیا اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ان کا انتقال، ان کی شہادت ہو گئی اور ہم نے سر کاٹ کے بھیج دیا تاکہ آپ کو شبہ نہ رہے۔ انہوں نے کہا ان کے لواحقین کے پاس سر بھیج دو۔ لواحقین میں ان کی اہلیہ تھی، اہلیہ کے پاس جب سر بھیجا تو بڑی محبت تھی ان کو اپنے شوہر سے، رونے لگی بے اختیار، جیسے پاگل ہو جاتی ہیں۔ سر مبارک کو کئی بار چوما، پیشانی اور ہونٹ چومتی رہیں اور کہنے لگی میرا یار مجھ سے اتنی جلدی جدا ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی دنیا میں ان سارے مصائب کو دیکھنے کے لیے۔ تو عمر بن الحمق کا جو آپ نے خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے نا، عمر بن الحمق نہیں شریک تھے۔ جن لوگوں نے بھی روایت بنائی ہے ان سے اصل جا کے پوچھو۔